آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں صحت عامہ سے متعلق، اور آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر سال اس دن کے حوالے سے آپ کو آگاہی دیں، کیونکہ پاکستان میں مرض انتہائی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آج ذیابطیس سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس سے آگاہی ہو اور اس سے بچنا کیسے جا سکے۔ تو خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مختلف امراض کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں شوگر کے 3 کروڑ 50 لاکھ سے زائد مریض ہیں، جن کی تعداد میں ہر سال تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ اضافہ جو ہے وہ ہوش شبہ سٹیٹس تک پہنچ چکا ہے۔ تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کنسلٹنٹ اینڈوکرینالوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد شاہد صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔ وعلیکم السلام۔ شوگر یا ذیابطیس دراصل ہے کیا؟ اگر ہم اب شارٹلی ہم یہاں سے بتانا شروع کریں۔ ڈائبٹیز بیسیکلی پینکریاس کے بیٹا سیلز کی ڈسٹرکشن یا اس میں خرابی کی وجہ سے انسولن نہ بننا، اور جب انسولن نہیں بنے گی یا انسولن کام نہیں کرے گی ریسیپٹرز پہ، جس کو انسولن ریزسٹنس کہتے ہیں، تو ڈائبٹیز ہو جائے گی۔ اور مختلف طرح کی ڈائبٹیز ہے۔ اب ٹائپ 5 ڈائبٹیز بھی آ گئی، ٹائپ 1 ٹائپ 2 ٹائپ 3 ٹائپ 4 تو ہم پہلے ہی جانتے تھے، اب ٹائپ 5 ڈائبٹیز۔ ٹائپ 5 کیا ہے؟ ٹائپ 5 ڈائبٹیز ان لوگوں میں ہے جو کہ کمزور ہوتے ہیں اور جن کو حمل کے دوران وزن جن کا کم ہوتا ہے، اور پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں کمزور لوگوں کے اندر انسولن کی کمی ہو جاتی ہے۔ اور یہ ٹائپ 1 سے ڈفرینٹ اس طرح ہے کہ ٹائپ 1 میں آٹو اینٹی باڈیز پازیٹیو ہوتی ہیں باڈی کے اندر، انسولن نہیں بنتی۔ ان میں آٹو اینٹی باڈیز نیگیٹو ہوتی ہیں اور انسولن نہیں ہوتی۔ مطلب کمزور سے مراد میل نیوٹریشن؟ میل نیوٹریشن، بالکل۔ اچھا، یہ آپ نے جو بھی بات کی کہ دوران حمل اگر آپ کا ویٹ کم ہو تو ڈیورنگ پریگنینسی اگر کوئی خاتون ویٹ کم کر رہی ہے، اس کا محسوس کر رہی ہے، جی، تو اٹ مینس کہ دیر آر چانسز کہ ٹائپ 5 ڈائبٹیز بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں کھانے پینے کا جو ہے وہ اگر خوراک کی کمی ہوگی تو بچہ جو ہے وہ میل نرش ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وزن کم ہوگا بچے کا، اور پیدائش پہ وزن اگر کم ہو رہا ہے تو پھر یہ آگے جا کے جو ہے اس کو ٹائپ 5 ڈائبٹیز ہونے کا اندیشہ۔ کرنا کیا چاہیے ایسی خواتین کو؟ ایسی خواتین کو اپنا کھانے پینے کا بیلنس ڈائٹ رکھنی چاہیے، بہت میٹھا نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ گیسٹریشنل ڈائبٹیز بھی ہمارے یہاں بہت کامن ہے، جو کہ گیسٹریشنل ڈائبٹیز حمل کے دوران ڈائبٹیز ہے، تو دونوں کو ڈفرینشیٹ کرنا تھوڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور گیسٹریشنل ڈائبٹیز میں شوگر کی مقدار کو ایک سیٹ لیول پہ رکھنا پڑتا ہے تاکہ فیوچر میں خاتون کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز نہ ہو اور بچے کو آگے چل کے ڈائبٹیز نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب، ایک ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں جی میٹھا نہیں کھا رہے، میٹھا کھانے سے شوگر ہوتی ہے، تو صرف شوگر ہی اس کی وجہ ہے یا دیگر عوامل بھی ہیں؟ کیا فیکٹرز ہیں جو کوئی ڈائبٹکس ہو جاتا ہے؟ ڈائبٹیز کے بہت سارے عوامل ہیں۔ ایک تو جینیٹک پری ڈسپوزیشن، اگر کسی کے خاندان میں ڈائبٹیز ہے تو اس کو بہت چانسز ہیں کہ ڈائبٹیز ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ موٹاپا، پاکستان میں موٹاپا دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو موٹاپا ایک مین وجہ ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی۔ اسی طرح جو ہے آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل، ٹھیک ہے، چلنا پھرنا نہیں، ہر وقت کھاتے رہنا، جنک فوڈ، جی جنک فوڈ، اور وہ کھانے جو پہلے کبھی ہم نے سنے بھی نہیں تھے، سو وہ اب کھانا جس کے اندر برگرز ہو گیا، یہ ساری چیزیں، پیزاز ہو گئے، سو دے آر رچ ان کولیسٹرول، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ڈائبٹیز ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، فار انسٹنس خدا نخواستہ گھر پہ کسی بزرگ کا شوگر لیول جو ہے وہ ایک دم سے ہائی ہو جائے یا لو ہو جائے، فرسٹ ایڈ فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہائی ہوتے تو فوراً جو ہے ہاسپٹل لے کے جائیں، کیونکہ وہاں پھر انسولن لگے گی، اور ایلڈرلی پاپولیشن کے اندر اور بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جو اس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، اور اس میں دماغی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو جاتا ہے، یہ ہاسپٹل میں مینیج ہوگا۔ اچھا، اور اگر شوگر کسی کی لو ہو رہی ہے تو آپ نے اگر ریکارڈ کیا 70 سے کم ہے اور اس کو سمٹمز آ رہے ہیں، سمٹمز میں کمزوری ہے، الٹی متلی، شیورنگ ہے، پسینے آنا، تو میٹھا کھلا دیں، اس کے اندر جو ہے جوس پلا دیں، اورنج جوس، دیٹ از گڈ۔ لیکن ہم کیا ماڈیفیکیشن لائیں اپنے لائف سٹائل میں؟ کیا ہم ٹیسٹ کروائیں؟ کیونکہ بربق کسی چیز کی تشخیص ہو جائے تو اس سے نمٹنا آسان ہوتا ہے، تو کیا کرے ایک ہیلدی انسان جس کی فیملی میں رن کرتا ہو، وہ کیا کرے؟ 14 نومبر اسی لیے منایا جاتا ہے ہر سال، کہ ہر سال میں اگر آپ ایک بار ٹیسٹ کروا لیں، جس میں بہت امپورٹنٹ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے HbA1c، جو کہ 3 مہینے کی ایوریج بتا دیتا ہے۔ اس کی بھی تھوڑی سی پرابلمس ہیں لیکن بہت اچھا ٹیسٹ ہے یہ۔ اس کے علاوہ فاسٹنگ یا رینڈم، اگر کسی کی فاسٹنگ 126
125 سے اوپر ہو یعنی 126 پہنچ جائے تو دس از ڈائبٹیز, اور اگر HbA1c 6.5 تک آ جائے تو دس از ڈائبٹیز. تو سب سے پہلے تو آپ چیک کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے. آج اگر نہیں ہے تو اگلے سال دوبارہ چیک کرائیں. IDF جو انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن ہے وہ اپنے نمبرز کم کرتی جا رہی ہے. اب 35 ایئرس کے جو ایج کے گروپ ہیں اس میں اندر لازمی ہے کہ آپ اپنی شوگر چیک کروائیں. لیکن ہم تو اب 12-15 سال کے لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں جن کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے موٹاپے کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے 5 ٹائپس آف ڈائبٹیز میں آپ نے کہا ٹائپ 5 بھی آ گئی ہے, ان میں سے کون سی ٹائپس ہیں جو کیوریبل ہیں؟ دیکھیں کیوریبل تو ہر ٹائپ ہے اکارڈنگ ٹو دا مینجمنٹ اور اس کے کاز کیا ہیں. جیسے ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے, آٹو امیونٹی ہے, ساری عمر آپ کو انسولین لگنی ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز وزن کی وجہ سے, انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹائپ 3 اور ٹائپ 4 کے اندر ٹائپ 3 میں مختلف میڈیکیشنز کی وجہ سے ہو سکتی ہے, اسٹیرائڈ جو لے رہے ہیں. ٹائپ 4 حمل کے دوران, اور ٹائپ 5 جو میں نے آپ کو ابھی بتائے IDF نے مئی 2025 کے اندر اس کو 5 ٹائپ کر دیا. اب جو مریض ہیں ظاہر ہے انسولین لے رہے ہوتے ہیں, کن چیزوں کا انہیں خیال رکھنا چاہیے اپنی میڈیکیشن میں, دواؤں کے استعمال میں یا لائف سٹائل میں؟ دیکھیے سب کا خیال رکھنا چاہیے بیکاز ایک کمپلیکس بیماری ہے جو ساری عمر رہتی ہے. عموماً پرہیز, علاج, واک, ڈائٹ یہ ساری عمر, اور معالج سے رابطے میں ساری عمر کے لیے رہنا ہے. انسولین والے مریضوں کو خیال رکھنا ہے کہ شوگر بہت زیادہ ہائی نہ ہو جائے اور بہت زیادہ لو بھی نہ ہو جائے. اپنے کھانے پینے کا احتیاط رکھنا ہے, ٹھیک ہے, واک, ڈائٹ, اور جو دوائیاں دے رہے ہیں جو معالج کہہ رہا ہے وہی دوائیاں لیں. آج کل رشتہ دار بھی بتا دیتے ہیں نا کہ یہ دوائی میں لے رہا ہوں, تم بھی یہ دوائی لے لو. تو ایسا نہیں کرے کیونکہ انسولین کے ساتھ بہت ساری دوائیاں جیسے سلفنائل یوریا وہ شوگر ایک دم لو کرتی ہے, تو وہ ہم نہیں دیتے. آج کل ٹائپ 2 ڈائبٹیز اوبیسٹی کی وجہ سے بہت نئی دوائیاں آئی ہیں, سیماگلوٹائڈ ہے, ٹیزپٹائڈ جو آج کل انجیکشن فارمز میں, وہ وزن بھی کم کرتی ہیں اور شوگر کو بھی بہتر کرتے ہیں. تو تھوڑی کاسٹ اس کی زیادہ ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں کاسٹ اس کی کم ہو جائے گی. اس کو تو لوگ جو آئی تھنک پیشنٹ وہ لگا رہے ہیں, پیشنٹ نہیں بھی ہیں لیکن وہ ویٹ لاس کے لیے لگا رہے ہیں, تو یہ اس پہ کیا آپ کی رائے ہے؟ دیکھیں بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ وزن کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں, سو بہتر ہے کہ واک, ڈائٹ, ایکسرسائز کا خیال رکھیں. لیکن کچھ بیماریاں ہیں جیسے کل ہی میں بات کر رہا تھا, سانس کی ایک بیماری ہے اس کو سلیپ ایپنیا جس میں خراٹے وراٹے آتے ہیں, تو اس خراٹے کی وجہ سے جو ہے نا آپ کا سلیپ پیٹرن ڈسٹرب ہوتا ہے. تو کل پلمونالوجسٹ سے میری بات ہو رہی تھی, وہ اس دوائی کو اب FDA نے اپروو کیا ہے ٹیزپٹائڈ کو, تاکہ جو ہے وزن کم ہو, اور وزن کم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی سنورنگ نہیں ہوگی, اور وہ تو ایک ہیلپ تو مل سکتی ہے لیکن معالج آپ کا جو ہے وہ بہتر ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس دوائی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اور اصل تو یہ ہے کہ اپنے موٹاپے کو کنٹرول کریں, اپنی ڈائٹ کو بیلنس کریں, پھر ملٹیپل جو بیماریاں ان سے آپ بچ سکیں گے. کھانا پینا کم کریں, ٹھیک ہے, اور واک اور ڈائٹ کا زیادہ خیال رکھیں. ماڈریٹ لائف اسٹائل. تھینک یو ویری مچ پروفیسر صاحب, آپ نے BioReview نیوز کے لیے وقت نکالا. تو جناب اپنی ڈائٹ کو جتنا ماڈریٹ, جتنا بیلنس رکھ سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہے. ایک پروٹین دیا کریں, ایسے نہ کھائیں کہ زندگی کا کوئی آخری کھانا کھا رہے ہیں, اور آخری کھانا بھی ایسے نہ کھائیے گا. ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. 13 آتے ہیں.